یہ کہتے ہیں کہ 7 محرم اور کبھی 10 محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی باتیں شاتیں اور پھر دیگر کھانا پینا بھی ہوتا ہوگا اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے۔ دیکھیں شرعاً بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور خصوصاً قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت مرحمت فرمائی، اور مستحب عمل کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں، وہ گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت منع کرتی ہو یہ بدعت کے زمرے میں آئیں گی، اور یہ اسی زمرے میں آئیں گی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت ہی آسان طریقے سے، کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا، صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلہ ٹھیلا کرتے تو یہ شرعاً بالکل جائز نہ تھا۔ ہاں اگر ویسے 10 یا 7 محرم یا کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور ایصال ثواب کا وہاں اہتمام کریں اور واپس آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی، قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے، چڑھ جاتے ہوں گے، قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہے، تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو ان میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے رعایا کے بارے میں کوسچن کیا جائے گا۔ میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سرپرست ہیں آپ سب سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے گھر پہ نظر ڈالیے، جو غلط قسم کے رسومات ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھیں یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو آپ ایک بدعت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے ہماری بات کو مانیں اور ان چیزوں کو ختم کریں۔ گئے تھے دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ خبر آپ کے بچپنے میں ہی مشہور اور معروف ہو گئی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن کیا یہی سفر میری شہادت کا سبب بنے گا؟ اس کا کوئی ثبوت ایسا ظاہر نہیں ہے کہ امام حسین نے فرما دیا ہو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں تو میری زندگی کا آخری سفر ہے، کیونکہ آپ تو کوفے کے قصد و ارادے سے نکلے تھے، اور وہ بھی ان لوگوں کے کثرت خطوط کے جواب میں کہ جب وہ ایک افرادی قوت دینے کا قصد و ارادہ کر رہے تھے، اور آپ یہ جانتے تھے کہ افرادی قوت ملنے کے بعد یزید پلید کی تمام جو شیطانیاں ہیں اسے ختم کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اس قصد و ارادے سے آپ نکلے تھے۔ اور یقینی سی بات ہے کوفہ ایک شہر تھا، اہل خانہ کو ساتھ لے جا کے وہاں پر اسٹے کرنے کا ارادہ تھا، پھر اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ تھا، پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تو تیار تھے کہ مقام شہادت پر ضرور سرفراز ہونا ہے، لیکن اسی سفر میں ہونا ہے یہ کنفرمیشن ایسی پرٹیکولر نہیں تھی کہ جس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ فرماتے کہ بچوں اور وغیرہ عورتوں کو یہاں چھوڑوں اور میں خود مردوں کے ساتھ نکلوں، بلکہ آپ کا بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر جانا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ آپ پرامن طریقے سے تشریف لے جانا چاہتے تھے، جنگ کا قصد و ارادہ نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی صحیح حکمت امام علی مقام ہی بیان فرما سکتے ہیں کہ وہ نواس رسول ہیں۔ ہمارا تو حسن ظن ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی، آپ کے نواسے آپ سے جس قدر فیضیاب تھے، ان کے لیے اگر یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مستقبل کے بارے میں بہت سارے احوال سے آگاہ فرما دیا ہوگا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اولیاء اعظام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آنے والے امور کے اوپر مطلع ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاملہ زوجہ کے پیٹ میں موجود بچی کی نشاندہی کر کے اس کا بھی وراثت میں سے حصہ مقرر کر دیا تھا، اسی لیے حمل کی وراثت نکالی جاتی ہے، اگر عورت حاملہ ہو تو اس کو باقاعدہ حمل کی بھی وراثت نکالی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اعظام کو مستقبل کے حالات و واقعات بتا دیے جاتے ہیں، تو صحیح اس کی حکمت تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال اکابرین جب ہمارے واقعی اکابرین ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک عام مومن کے بارے میں کلام ہے کہ ظن المومنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو، تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کہ جن کے قدموں کی برکت سے لاکھوں لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں کتنا حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی مخفی بات ہے۔
یہ فرمایا کہ محرم الحرام میں خاص قبرستان جانا کوئی سنت کریمہ ہے، لیکن شعبان میں تو باقاعدہ ثابت ہے کہ شعبان کی نصف شعبان 15ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قبرستان تشریف لے گئے، لیکن باقی جگہ چونکہ قبرستان جانا مطلقاً سنت کریمہ ہے اس لیے کسی بھی مہینے میں جائیں ٹھیک ہے، لیکن محرم الحرام کی خاص کوئی فضیلت میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ دوسرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ اس وقت یہود موجود تھے، اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا تھا، تو آپ نے یہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ جو ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم موافقت کریں، یہود سے زیادہ ہم ان سے قریب ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لو، یعنی ایک دن کا اور روزہ ملا لو 9 یا 11 کا۔ تو اس لیے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقیناً سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ گویا کہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی سنت بھی قرار پائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیں تاکہ کسی غیر قوم سے مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہیں پیچھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی برکت سے، اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں ان کا ذہن بھی بنائیے کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو، ویسے بھی غالباً ہمارے یہاں تو چھٹی بھی ہے، 10 میں ہم گھر پر ہی ہوں گے، 9 میں بھی شاید 9 کی چھٹی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ آرام سے گھر میں آسانی سے کٹ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر یہ کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے، ایک ہماری عقیدت محبت اور جذباتیت ہے، دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا، یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں، جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ۔ دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف، کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے، ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔
اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے، وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے، تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے، وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کالا کپڑا پہننا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کالا امامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی عدت گزار رہی ہے، اس کی وفات کی عدت جو 4 ماہ 10 دن ہے، تو چونکہ اظہار سوگ واجب ہے تو وہ سیاہ لباس پہن سکتی ہے، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں شوہر کے علاوہ اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن تک تو اظہار سوگ یا اظہار غم جائز ہے، 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں جہاں غم کا ماحول ہو، فقہ حنفی کی روشنی میں اہل سنت کے مطابق 3 دن کے بعد پھر اس ماحول میں ایسا لباس پہننا منع ہوگا، کیونکہ یہ سوگ کی علامت بن جاتا ہے۔ جو اگر کسی کے مسلک میں مذہب میں یہ ایسا کرنا جائز ہے تو کسی پہ تنقید نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک مذہب ہے، ان کے لیے بالکل جائز۔ یہ فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کی وفات کے علاوہ 3 دن کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اظہار غم ہوتا ہو یہ منع ہو جاتا ہے، 3 دن تک جائز۔ اور یہ حدیث کے تحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ اظہار غم کرے، ہاں شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ تو اس لیے آپ کے جو فقہ حنفی کی روشنی میں یا اہل سنت سے تعلق جن کا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، جو اس کے علاوہ ہیں وہ اپنے مسلک مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان پر کسی پر تنقید نہ کی جائے۔ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو اس لیے مت دیں کہ اس کے شروع میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے جو باعث غم ہے، تو اس لیے مبارکباد دینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی قاتلانہ حملہ تھا اور ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، اور ہمارے سروں کے تاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یزیدیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ہلاک کرے، کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، یقیناً اس پہ ہر مسلمان دل میں غم محسوس کرتا ہے، اور بالکل محسوس کرنا بھی چاہیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے، جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، ان کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اتنا ظالمانہ سلوک بالکل باعث رنج و غم ہے اور دل میں رنج محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود شہادت ہمارے لیے باعث غم نہیں ہے، یہ ایک مومن کے لیے فخر کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت اور پھر امام حسین کی جو شہیدوں کے امام کہلاتے ہیں، امام الشہداء کہلاتے ہیں، ان کی شہادت ہمارے لیے کوئی باعث افسوس نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت، صرف شہادت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ واقعی آل رسول بھی تھے، اور انہی کا خاصہ ہے کہ دین کے لیے آل رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، یقیناً ان قربانیوں کی نظیر اور مثال پیش کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی بھی غیر مذہب والا اگر اپنے مذہب کی کوئی شخصیت جس نے مذہب کے لیے قربانی دی وہ پیش کرے گا، ہم ان کے سامنے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیں تو یقیناً امام حسین سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس جہت سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی باعث غم بات نہیں ہے، شہادت باعث غم نہیں ہے۔ ہاں جو ان کے ساتھ ناروا اور ظالمانہ سلوک ہوا اور پھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک ہوا، یقیناً ہر مسلمان کا دل اس پر رنجیدہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا مبارکباد دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا اور شہادت کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ شہادت کی بنا پر مبارکباد دینا ممنوع قرار پائے۔ ایک بھائی نے فرمایا، ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ یوم عاشورہ میں کوئی دعا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے، وہ جو اس کو پڑھ لے گا 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف منسوب اس طرح کا کوئی بات ہو اور کسی نے اچھی نیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا ہو، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طور پر جو ہے یہ مضامین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے متصادم سے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ موت بالکل نزدیک ہے، لہذا صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو وہیں تیمم کر لیتے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی موجود ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ تو جو نبی اپنی امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو،
وہاں اس قسم کے مضامین دے کے موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں مزاج رسول کے سخت خلاف ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس و محفل کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو رحمت کونین تو موت کی یاد کے اتنا اصرار فرمائیں اور ہم موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کریں، مناسب نہیں ہے۔ ایسی میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کفار سے لڑے بغیر بھی مقام شہادت حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو برا مانے بغیر، کیونکہ بعض لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں، کوئی مفتی میں تو خیر بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانی جائے اور سر تسلیم خم کر لی جائے، اپنی سوچ نہ بیان کی جائے، اگر آپ کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، ہماری کہی ہوئی بات پہ بھی غور کر لیجئے گا، اگر ہم غلطی پہ نظر آئیں آپ کو، ہماری اصلاح کر دیں، چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ہماری تو اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنا، کیا فائدہ زندگی کا بیمہ کروانے کا؟ مجھے یہ بتائیے، اگر 1 سال تک یہ دعا پڑھ کے موت نہیں آئے، بالفرض نہیں آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کون سا ثواب کا پہلو ہے؟ اس میں کون سے بلندی درجات کا پہلو ہے؟ نقصان کا پہلو میں نے بتا دیا۔ لوگ تو ویسے اپنی موت سے غافل ہیں، طول عمل کا پہلے شکار ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اس میں آپ یہ اور دعا پکڑا دیں ہاتھ میں کہ لیجیے پڑھ لیجیے، سال بھر تک مرو گے نہیں۔ وہ اور کہے گا چلو ٹھیک ہے بھی مریں گے نہیں، پڑھ کے دعا اور گناہ کرے گا کہ جی اب سال بھر تک تو مرنا نہیں، آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عظیمہ ہے موت کے اچانک آنے میں، کہ انسان گھبراتا رہے کہ بھی کل ہی موت آ جائے گی تو وہ توبہ کا دروازہ چھوڑے گا نہیں۔ ایک پرانے زمانے میں، پہلے زمانوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیطان، اس نے خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک بزرگ تھے، کہ مجھے شیطان نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کر دیا۔ جب سامنے شیطان آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ میں تجھے ابھی مارتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اگر تیری زندگی 20 سال کی نہ ہوتی نا، میں تیری گردن مروڑ دیتا، اور بھاگ گیا۔ اب اس کو ایک دم احساس ہوا، 20 سال تک زندگی ہے میری، یہ نہیں سوچا کہ یہ شیطان ہے، اور اس نے پھر وہ طریقت کا راستہ چھوڑا، گناہوں کے راستے میں لگ گیا، اور کچھ عرصے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو اکابرین نے لکھا کہ اس نے چونکہ ایک لمبی اس کو موت کا وقت دیر سے ہوتا ہوا محسوس ہوا، تو اس کی یہ حالت ہو گئی کہ غفلت میں مبتلا ہوا۔ تو اب لوگوں کو غافل کرنا بہتر ہے یا لوگوں کو اس طرف لانا بہتر ہے؟ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، خود دیکھ لیجیے۔ قسم کی روایات میں، بلکہ قریب با موضوع آپ کہیں، یعنی جھوٹی قسم کی روایات میں اس قسم کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس قسم کی حدیثیں کہ جن میں جھوٹ کا دخل کا یقین، قریب با یقین اتنا گمان غالب ہے، ان پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ اس قسم کی چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد پھر انسان اور زیادہ اس کو ترغیب ملتی ہے، وہ دوسری حدیثوں کو بھی تلاش کرتا ہے جس میں تھوڑے تھوڑے عمل پہ بہت بڑے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، اور اس قسم کی اکثر حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری جھوٹی ہوتی ہیں، اکثر حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان پھر جھوٹی حدیثوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی نہیں، وہ اس کلام کی تعظیم شروع کر دیتا ہے، یہ سمجھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور نہ صرف خود وہ عمل کرتا ہے بلکہ اس کلام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اس کو آگے کی طرف منتقل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں مستند روایات یا مستند ذرائع سے جو کچھ آپ کے پاس آئے اس کے اوپر عمل کریں، وہ بھی اتنا کثیر ہے کہ اس کے بعد حقیقتاً اس قسم کے جھوٹے مواد کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم مستند ذرائع کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہیں درس قرآن ہو تو وہاں جانے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہوں گے، اور کہیں اس قسم کی جھوٹی روایات بیان ہو رہی ہوں تو مجمع کثیر آپ دیکھیں گے اور لوگ اسی جھوٹی روایات پر عمل کریں گے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا واضح کلام انسان اختیار نہ کرے یا اس کے لیے وقت نہ نکالے، اور غیر واضح اور مبہم کلام کے اوپر اپنا رات دن صرف کر دے۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ